پہلے ہی سے شیطان تو بڑا ہوشیار ہے، مولوی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے، ہم لوگوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اب مولویوں کو سکھا دیا کہ دیکھو فاتحہ تو ہوگی نہیں صحیح جب تک کہ میٹیریل سامنے نہ ہو۔ ارے بھائی، میٹیریل کو سامنے رکھنے سے فاتحہ کا کیا جوڑ ہے؟ سوچو، فاتحہ اپنی جگہ نیک عمل کر کے مردے کو ثواب پہنچانے کا نام ہے۔ قرآن پاک تم نے پڑھ لیا، ایک نیک کام کر لیا، اب قرآن پاک کا جب ثواب تم مردے کو بخش رہے ہو تو 20 ختم قرآن تم نے پڑھا ہے تو 20 قرآن کی جلد سامنے رہے گی تب ثواب پہنچے گا، نہیں تو نہیں پہنچے گا۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف مسلمان بھی نہیں سوچتا کہ سامنے کلام پاک نہ رکھا جائے، 30 پارے تہ بتہ نہ رکھے جائیں، یا جتنا قرآن پڑھا گیا ہے سب سامنے نہ رکھا جائے تو ثواب پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ ثواب کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے کہ مولوی صاحب کا کام ہے؟ ثواب کون پہنچائے گا مردے کو؟ آپ کے پاس کوئی ڈاکیا ایسا ہے کہ اس کو آپ سفر خرچ دے کر کے اور ثواب کی گٹھری لاد کر کے بھیج دے کہ لے جاؤ پہنچا دو میرے دادا تک؟ ایسا کوئی ہے؟ کون جائے گا؟ وہاں جانے کے لیے کوئی تیار بھی ہوگا؟ نہیں واپس آئیں گے۔ یہ تو دیوار چین ہے، جو گیا اس پار، جو گیا سو گیا، پھر لوٹ کر نہیں آنے کا۔ تو ثواب لے کر یہاں سے کون جائے گا؟ اس لیے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ فلاں مردے کو ثواب پہنچا دیجئے۔ آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم تو خود جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر بیٹے سے کہا جائے کہ تو نے 10 ختم کلام پاک پڑھا ہے اور اس کا ثواب اپنے مرنے والے والد کو پہنچانا چاہتا ہے تو جانا تو ہی جا کے پہنچا کے چلا، تو بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا۔ اگر شوہر سے کہا جائے کہ اپنی پیاری بیوی کے نام بخشنا چاہتا ہے تو چلا جا تو ہی، تو بھی نہیں جانے کو تیار ہے۔ وہاں جانے کو کوئی بندہ تیار بھی نہیں اور اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کوئی ہیلی کاپٹر ہے ایسا کہ جو وہاں پہنچا دے آپ کو؟ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر بھی جانا چاہو چلے جاؤ گے، اور کوئی ٹرین بھی نہیں جاتی ہے اور کوئی بس بھی نہیں جاتی ہے، تو جاؤ گے کیسے؟ عالم آخرت ایک ایسی جگہ ہے کہ عالم آخرت میں جانے کے لیے موت ہی کا ایک پل ہے، اسی کو کراس کرو گے تو جاؤ گے، اس پل کو کراس نہیں کرو گے تو جا نہیں سکتے۔ اور موت کے نام سے تو بڑے بڑے خان صاحب بھی ہل جاتے ہیں جی، ان کا بھی پتا پانی ہو جاتا ہے۔ موت ایک اتنی بھیانک چیز ہے، کسی 90-95 برس کے بوڑھے کو بھی آپ کہہ دیجیے کہ چچا جان، ارے آپ کے بارے میں تو سنا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو چچا جان آپے سے باہر ہو جائیں گے، تو مر جا، تیرا باپ مر جائے۔ یعنی 90-95 کا بھی ہو گیا تو مرنے کا نام نہیں، موت کے لیے کوئی آمادہ اور تیار نہیں ہے، تو جائے گا کون اپنی خوشی سے ثواب لے کر کے؟ ثواب کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے، اتنا ختم قرآن پاک پڑھا ہے، اتنی صورتیں تلاوت کی ہیں، اتنا کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے، اتنا درود پاک پڑھا ہے، یہ نیک کام ہم نے کیا ہے، اس کا جو ثواب ہم کو حاصل ہوا، یہ ثواب ہم اپنے فلاں مردے کو، اپنے پیر کو، اپنے شہید کو، اپنے والد کو، فلاں کو ہم دینا چاہتے ہیں، آپ پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نیک عمل کا ثواب زندہ اگر مردے کو بخشتا ہے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے۔ تو فاتحہ اصل نام ہے اس بات کا کہ زندہ آدمی نیک عمل کرے
اور اس ثواب کو اپنے مرحوم بھائی کے کھاتے میں ڈالنا چاہے، اللہ پاک سے دعا کر دے کہ اللہ آپ اس کا ثواب اس کو عطا کر دیجئے، تو اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالی کو پہنچانا ہے تو چاہے کلام پڑھ کر سامنے رکھو اور چاہے کلام پاک پڑھ کر جزدان میں ٹانگ دو، ثواب تو اللہ کو پہنچانا ہے نا، کہ تم کو پہنچانا ہے۔ تم کو پہنچانا ہوتا تو سامنے رہے گا تو ڈھکیلو گے ادھر، اور نہیں رہے گا سامنے تو نہیں ڈھکیل پاؤ گے۔ جب تم کو پہنچانا ہی نہیں ہے تو سامنے رہے نہ رہے، ثواب پہنچانے والا اللہ ہے تو سامنے بھی رہے گا تب بھی پہنچائے گا، اور سائڈ میں رہے گا جب بھی پہنچائے گا۔ ہر مسلمان ایسے ہی کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ کا جی چاہا کہ ہم 10 میٹر کپڑا غریب کو تقسیم کر دیں گے، بیوہ بیکس کو دے دیں گے۔ اے اللہ، یہ جو نیک کام ہم کر رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے والد کی روح کو پہنچ جائے، تو 10 میٹر کپڑا خرید کر سامنے رکھتے ہو۔ کوئی بے وقوف مسلمان بھی سامنے نہیں رکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں آیا کہ 1000 روپیہ ہم اپنے والد کے نام پر صدقہ کر دیں، غریب محتاج کو تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب اپنی والد کو روح کو بخش دیں، تو 1000 روپے کی گڈی کو سامنے رکھتا ہے کوئی مسلمان؟ نہیں، تو روپے کا ثواب پہنچ جاتا ہے بلا سامنے رکھے ہوئے، کپڑے کا ثواب سامنے رکھے بغیر پہنچ جاتا ہے، کلام پاک کا ثواب سامنے رکھے بغیر پہنچ جاتا ہے، لیکن کھچڑے ملیدے کا ثواب جنا، مالیدے کا ثواب، مرغ پلاؤ کا ثواب، بریانی کا ثواب، یہ مٹیریل پکا ہوا ہے۔ تب پکا ہوا مٹیریل کہاں جاتا ہے؟ یہ اعلی حضرت کے پاس۔ کیوں بھائی؟ کپڑا 1 میٹر ڈالو گے اس میں؟ نہیں، 500 کا نوٹ دے ڈالو گے اس میں؟ قرآن کا 1 پارا دے چبا کے ڈال لو گے اس میں؟ یہ پکا ہوا مٹیریل ہے، تو پکا ہوا مٹیریل تو اعلی حضرت کے قبیلے کی چیز ہے، اس لیے اعلی حضرت کے سامنے رکھو تاکہ اس کو دیکھ کے کچھ تو تسلی ہو، کچھ نہ ملے تو خوشبو مل جائے، کچھ نہیں تو 1 ران مل جائے، 2-4 لقمہ مل جائے، تو پاکٹ کا بھی انتظام کر لیا کہ چراغی لاؤ، اب پیٹ کا بھی انتظام کر لیا کہ 1 آدھ ران اس میں ڈال دو، کچھ ملیدہ دے دو، کچھ کھچڑا دے دو، چراغی نہیں تو مرادی نہیں، اور سامنے نہیں تو تمہاری فاتحہ نہیں۔ دیکھا شیطان نے کیسی لکڑی لگائی۔ اگر شریعت کی طرف سے یہ سامنے رکھنے کا فارمولہ ہوتا تو شریعت تو کھچڑے ملیدے کے لیے بھی اور کپڑے اور پیسے کے لیے بھی اور غلے اور اناج کے لیے بھی اور درود و قرآن کے ثواب پہنچانے کے لیے بھی ہر جگہ پر سامنے رکھواتی، لیکن یہ سامنے رکھوانا شریعت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو شیطان کا سکھایا ہوا فارمولہ تھا۔ تو انسان نے دیکھا کہ جس کے سامنے رکھنے سے فائدہ ہے اسی کو سامنے رکھاؤ، اور جس کو سامنے رکھنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو سامنے رکھو یا مت رکھو۔ حصہ لگا لیا نا شیطان نے، اور اسی پر بیچارہ جاہل مسلمان اڑا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ سامنے نہیں رکھا تو فاتحی نہیں ہوئی ہماری، حالانکہ اتنے بڑے عالم، ارے ہم لوگ تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنا علم ہم لوگوں کے پاس تھوڑا ہی ہے، لیکن انڈیا کے ورلڈ کے چیمپئن عالم مولانا احمد رضا خان صاحب، انہوں نے اپنے قلم سے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الحجۃ الفائحہ۔ کتاب کا نام یاد رہے گا؟ ارے آپ کو یاد نہیں رہے گا تو ٹیپ کو تو یاد رہے گا نا؟ ٹیپ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ ہاں ٹیپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب الحجۃ الفائحہ میں لکھا ہے کہ کھانے کا فاتحے کے وقت سامنے رکھنا عبث اور بیکار بات ہے۔ لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ دیوبند گھوم لیے تھے کیا؟ یہ بھی 24 نمبر تھے،
420 تو بعد میں بنے، پہلے سے یہ بھی 24 نمبر رکھتے تھے. انہوں نے خود لکھ دیا کہ بیکار اور ابس یعنی فضول کام ہے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، ورنہ کل جا کر ہلہ کرو گے، شور کرو گے کہ مولانا طاہر صاحب آئے تھے تو فتویٰ دے دیا. ارے میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، اس لیے میں نے بہت بڑے مولانا کا نام دے دیا سند میں، اور کتاب کا حوالہ بھی دے دیا. جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے. اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو، بہت سے انبیاء بلا کتاب والے بھی ہوئے ہیں، آج کل بھی ان کی امت ہے موجود، بے کتاب بے پر کی اڑا رہے. تو آپ کے پاس اگر کتاب نہ ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی کل کتاب ہمارے پاس ہے. جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی وہ کتاب بھی آپ کی ہمارے پاس ملے گی. ہمارے پاس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ پاکٹ میں رکھا ہوں، یعنی میری ملکیت میں ہے، جہاں میں رہتا ہوں ہماری لائبریری میں ہے. لے کر تو سب کتاب نہیں ہے، پوری لائبریری لے کر آؤں اگر تو کہاں کہاں ڈھوتا چلے گا آدمی. لیکن وقت ضرورت آ سکتی ہے. اور یہ تو بمبئی بہت بڑا شہر ہے، امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی کسی نہ کسی عالم کے پاس اور کسی نہ کسی کتب خانے میں کتاب مل جائے گی. اگر وہ کتاب نہیں ملے گی تو اس کے حوالے سے دوسرے عالم نے نوٹ کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اکیلے دنیا میں اس کتاب کو ہم نے ہی پڑھا ہے اور کسی نے اور نے پڑھا ہی نہیں ہے. بہت سے عالموں نے اس کتاب کو دیکھا ہے. تو جن جن عالموں نے اس کتاب کو دیکھا ہے انہوں نے بھی اس کا حوالہ نوٹ کیا. ابھی یاد آیا مجھ کو، ایک کتاب ہے ابن الوقت کی خانہ تلاشی، مولانا اسماعیل مشہدی کی لکھی ہوئی. انہوں نے بھی الحجت الفائحہ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے. تو مولانا احمد رضا خان صاحب جیسا سینئر عالم، اتنا بڑا ورلڈ چیمپئن عالم، 420 کا امام، اس کو بھی لکھنا پڑا کہ پکے ہوئے کھانے کا فاتحے کے وقت سامنے رکھنا یہ فضول کام ہے اور بیکار کام ہے. یعنی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم ہوتا تو اس کو بیکار بول سکتے تھے. ارے شریعت کے حکم کو جو عالم بیکار بولے گا تو خود وہ عالم بیکار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. جب شریعت کا حکم نہیں ہے تو کس کا حکم ہے؟ خان صاحب کا بھی نہیں ہے. خان صاحب اتنے بے وقوف تھوڑے ہی تھے کہ شریعت کے ایک دم خلاف ڈنڈا لے کے پھرتے. وہ تو بیچارے چتر آدمی تھے، وہیں مٹکی مارتے تھے جہاں موقع دیکھتے تھے، ہر جگہ تھوڑی مٹکی مارتے تھے. لیکن آج کل بیچاری امت ان کی مت پوچھیے، ایسی گوار ہو گئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو گئی ہے اور اتنی جاہل ہو گئی ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہی بیچارے بہت غنیمت تھے. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاپ بھی تو اضافی چیز ہے، برائی بھی تو اضافی چیز ہے، جہالت بھی تو اضافی چیز ہے. آج کے انٹرنیشنل جاہلوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیچارے بلکہ عالم تھے. ایک کفن چور آدمی تھا، اس کا کام یہی تھا کہ جب کوئی مردہ دفن کیا جاتا تو رات میں پہنچ کر اور اوپر سے تختے اتے کھینچ کھانچ کر ہٹا کر کفن چورا لیتا تھا. تو کفن چرا کر عمر پوری گزاری اس نے، بال بچوں کو بھی پوسا اسی پیسے سے. ایک اکلوتا بیٹا تھا. جب مرنے لگا کفن چور تو اس کو بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا ہے. زندہ آدمی کے ہاتھ سے لے لینا اتنا گھناؤنا کام نہیں ہے جتنا کہ مردے سے کفن کو چرا لینا گھناؤنا کام ہے. مردہ تو بیچارہ چھین بھی نہیں سکتا ہے، شور بھی نہیں کر سکتا ہے، ہلہ ہنگامہ بھی نہیں کر سکتا ہے، دفاع مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے. زندہ تو کچھ بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے سامان کو. تو زندوں سے جو لوگ چراتے ہیں وہ تو کسی حد تک دلیر بھی ہے،
اور ہم نے تو پوری عمر مردوں کا کفن چرایا، تو ہم تو چور سے بھی زیادہ بزدل اور گھٹیا رہے اور ساری زندگی اسی میں کٹ گئی۔ تو ایک تو بیٹے کو کم سے کم نصیحت کر دے کہ وہ ایسا گندا عمل نہ کرے۔ تو مرنے کے ٹائم بیچارے نے بیٹے کو بلا کر کہا، دیکھو بیٹا، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں کیا کام کرتا تھا، تم تو گھر کے آدمی ہو، تم سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تو تم بیٹا دیکھو ایسا کام مت کرنا کہ میری بدنامی ہو۔ ایسے ہی میں کم بدنام نہیں ہوں، اب تم بھی میرے بعد کوئی ایسا گندا کام کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا باپ بھی خراب تھا اور یہ بھی کمبخت خراب ہے۔ تو اب مجھ کو تو موقع ہے نہیں کہ میں سدھار کر لوں، میں تو اب سدھارنے والا ہوں، جا رہا ہوں دنیا سے، تو کم از کم تم ایسا کام کرنا کہ تمہارے کام کی وجہ سے لوگ مجھ کو اچھا کہیں، اتنا لوگ کہیں کہ کم سے کم بیٹے کو اس نے بنا دیا، بیٹا اس کا اتنا اچھا ہے، تو چلو ایک تو اچھا کام اس نے کیا۔ تو تم ایسا کام کرنا کہ لوگ تمہاری وجہ سے مجھ کو اچھا کہے۔ تو باپ کا تو انتقال ہو گیا، اب بیٹا سوچنے لگا کہ کون کام ہم کرے کہ لوگ میرے باپ کو اچھا کہیں۔ تو کون کام کرتا؟ کسی کام کے لائق ہوتا تب تو کوئی کام کرتا، اور اس کے گھر میں کبھی اچھا کام ہوتا تب تو وہ سیکھتا۔ تو گھر میں تو ہمیشہ وہی کام ہوا تھا، تو سیکھتا کون؟ اچھا کام۔ تو اس نے سوچا کہ ہاں ایک صورت ہے کہ میرے باپ کو لوگ اچھا کہیں گے۔ میرا باپ کفن چراتا تھا تو قبر سے صرف کفن کو نکالتا تھا، مردے کو قبر ہی میں چھوڑ دیتا تھا۔ اب ہم تھوڑا اور ترقی کریں، جب کفن چرائے تو رات ہی میں جب چوری کرنا ہے، اندھیرے میں ہی جانا ہے، تو مردے کو اوپر نکال کے رکھ لیں قبر کے باہر اور کفن لے کر کے بھاگ آویں۔ تو دن کے وقت جب لوگ جاتے تو جا کر دیکھتے ننگا مردہ پڑا ہوا ہے، کس کا کام ہے یہ؟ تو معلوم ہوا کہ وہی کفن چور کا بیٹا یہ کام کرتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کمبخت تو اور گیا گزرا ہے، اس سے تو اچھا اس کا باپ تھا کہ صرف کفن چوراتا تھا، مردے کو ننگا نہیں کرتا تھا۔ تو بیٹا خوش ہو گیا کہ واہ واہ، میں نے ایسا کام کیا کہ لوگ میرے باپ کو اچھا کہنے لگے۔ ان جاہل مولویوں کو دیکھ کر تو واقعی کہنا پڑتا ہے کہ اس سے کہیں وہی اچھے تھے، بھیترے سے کفن کھینچ لیتے تھے، مردے کو تو باہر ننگا کر کے نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کمبختی کے ماروں نے تو بالکل مردے کو بھی باہر کر دیا ہے۔ یہ تو ایسے انٹرنیشنل جاہل ہو گئے۔ اس نے تو کم سے کم اتنا تو لکھا کہ سامنے رکھنا کھانے کو، فاتحے کے سامان کو ابس کام ہے، بیکار کام ہے، بے عقلی کا عمل ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جاہلوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ صرف رسم ہے۔ لیکن آج کل کے جاہل تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کفن چور کی اولاد، وہ تو بیکار بتا رہا ہے۔ اور آج کل اگر کوئی سامنے نہ رکھے تو یہ کہیں گے وہابی ہو گیا، دیکھو فاتحہ دیا سامنے رکھا ہی نہیں، یہ وہابی ہو گیا، بے دین ہو گیا، اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ فاتحے کو نہیں مانتا ہے۔ حالانکہ ان کے والد بزرگوار اور ان کے پیشوا بتا کر گئے ہیں کہ جو لوگ سامنے نہیں رکھتے ہیں وہ بیکار کام نہیں کرتے ہیں، وہ عبث اور فضول کام نہیں کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اس سے تو وہ غنیمت تھے کہ اس بیکار کام کو وہابی کا کام نہیں بتایا، اس غلط کام کو شریعت کا عمل نہیں سمجھا، اس غلط کام کو عقیدے کی چیز نہیں سمجھا۔ تو وہ بیچارے تھے کفن چور، لیکن آج کل کے لوگوں سے بہت غنیمت تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سامنے رکھنا فاتحے کے سامان کا یہ عبث اور فضول کام ہے۔ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، آپ کی سمجھ میں جب آ ہی گیا تب میرا کام ختم ہو گیا، اب تو میری